بڑھا دیں گے، ان کے اجر کو بڑھا دیں گے، ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے، ان کے اجر کو بڑھا دیں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایمان کی بنیادی علامت اور ایمان کی بنیادی صفت تقویٰ ہے، اور فرمایا التقویٰ ملاک الحسنات، کہ ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے، ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کو ایمان کی حقیقت کے ساتھ سیکھو، کہ ایمان کو ایمان کی حقیقت کے ساتھ سیکھو، ایمان کو ایمان کی حقیقت کے ساتھ سیکھو، سب سے بنیادی چیز ہے یہ۔ ایک جماعت آپ اس میں حاضر ہوئی، فرمایا تم کیا ہو؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے لے کر پیر تک ہمارے حلیے کو دیکھا، ہمارے حلیے کو دیکھا، اس لیے کہ ایمان کے دلوں میں راسخ ہونے اور ایمان کی حقیقت کے حاصل ہونے کی علامت اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اتباع سنت پر آئے، مسلمان اتباع سنت پر آئے، یہ تقاضا ہے ایمان کا، یہ تقاضا ہے ایمان کا کہ مسلمان اتباع سنت پر آئے۔ اگر اس کا ظاہر سنت کے خلاف ہے، اگر اس کا ظاہر سنت کے خلاف ہے تو دل میں ایمان نہیں ہے، پکی بات ہے، بات بھاری پڑے گی، اور ہے حقیقت یہی ہے۔ قرآن تو کھول کے کہہ دیا نا صاف کہ تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں ان تمام شکلوں سے، تمام طریقوں سے، تمام اسباب اور راستوں سے، جتنا بھی اللہ کا غیر ہے اس سب سے یہ دونوں تمہیں محبوب نہ ہو جائیں، تم اپنے آپ کے ایمان والا نہیں کہہ سکتے۔ آج کل شیطان نے ایک ایسی تھپکی دی ہے مسلمانوں کو، اور ایک ایسے دھوکے میں ڈالا ہے یہ کہہ کر کہ میاں ایمان تو دل میں ہوتا ہے، لہذا ظاہر کو مت دیکھو۔ ہاں، یہ میں بہت عام بات کر رہا ہوں کہ میں ظاہر کو مت دیکھو، ایمان تو دل میں ہوتا ہے اور دل کا حال کوئی جانتا نہیں، لہذا ظاہر کو مت دیکھو، ظاہر کو مت دیکھو، اور ایمان تو دل میں ہوتا ہے۔ مولانا فرماتے تھے کہ اگر دل میں ایمان ہوتا تو سنتی شکل میں ظاہر ہوتا۔ جی ہاں، مومن کی پہچان ہے اتباع سنت۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایسے میرے طریقے کے پابند ہیں کہ اگر لاکھوں کروڑوں میں بھی چند صحابہ ہوں تو الگ پہچانے جائیں گے اتباع سنت سے۔ آپ نے مثال دے کے فرمایا کہ میرے صحابہ ایسے ہیں کہ ایک سیاہ بیل کے پہلو میں چند بال سفید ہوں یا سفید بیل کے پہلو میں چند بال سیاہ ہوں، میرے صحابہ ایسے ممتاز، اور میرے صحابہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی امتیازی شان کو تقوی کے ساتھ جوڑا ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور غیروں کے درمیان ظاہری اور باطنی فرق، معاشرے کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، شادیوں کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، تمہاری ظاہری حلیے کے اعتبار سے، تمہیں دوسروں سے اس وقت تک اللہ تعالی الگ نہیں کریں گے جب تک تمہیں تقوی نہ آ جائے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ یہ فرقان کیا ہے؟ یہ فرقان یہ ہے کہ مسلمان کا ہر عمل سنت کے مشابہ ہو اور اس کا ہر عمل اعداء دین کے طریقوں کے خلاف ہو۔ یہ ہے فرقان، یہ ہے فرقان۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اگر تمہارے دل میں ایمان ہے تو
تمہارے طریقے، تمہاری شادیاں، تمہارے معاملات، تمہارا حلیہ سیدھی بات ہے بالکل. ورنہ یہ شیطان کی بہت بڑی تسلی ہے، شیطان کی تسلی ایمان والوں کے لیے کہ ایمان تو دل میں ہوتا ہے، ظاہر کو مت دیکھو. ایسا نہیں ہے. مولانا فرماتے تھے کہ اگر گدھے پر بیٹھ کر کار کے مقابلے میں فخر زیادہ نہیں کرتا ہے تو دل میں ایمان نہیں ہے. حضرت کا ملفوظ ہے، کیونکہ کار سنت سواری نہیں ہے، گدھا مسنون سواری ہے. اب کار میں بیٹھنے میں عزت ہے، گدھے میں بیٹھنے میں ذلت محسوس کرے گا. حالانکہ گدھا مسنون سواری ہے، کار مسنون سواری نہیں ہے. اتباع سنت، اتباع سنت. ہم بہت سے مواقع پر سنت کو سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہاں سنت کا موقع نہیں ہے. مولانا الیاس صاحب دلالی نے مولانا صاحب سے فرمایا بہت بچپن میں فرمایا تھا کہ یوسف قطبیت کے درجے پر آنا چاہتے ہو؟ کہ جی کیسے؟ کہ لوگ سمجھیں کہ بہت ذکر اور بہت لمبے لمبے وظیفے کرنے پڑیں گے قطب بننے کے لیے. مولانا صاحب نے فرمایا کہ قطبیت کا سب سے آسان راستہ اور قطب بننے کا سب سے زیادہ یقینی راستہ، اس ماحول میں سنت پر عمل کیا کرو جہاں سنت کے خلاف ماحول ہو. جہاں ماحول سنت کے خلاف ہو. ہم عام طور سے یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہاں مناسب نہیں ہے، یہاں تو جیسا ہو رہا ہے ایسا کر لو، جہاں موقع ہوگا وہاں کر لینا. جی ہاں، موقع شناسی یہ دین کو مٹانے والا مزاج ہے. یہ موقع دیکھ کر کام کرو، یہ دین کو مٹانے والی بات ہے. یہاں ماحول نہیں ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ تم اس پر عمل کرو گے، یہاں لوگ سنت پر ہنسیں گے، تم ذریعہ بنو گے. یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے. ہاں یہاں نہ کرو یا عمل، کیونکہ لوگ ہنسیں گے، سنت پر تم ذریعہ بنو گے ہنسنے کا. کہ نہیں، سنت کا اتباع تو سنت کی احیاء کے لیے ہے، اور سنت کا احیاء مخالف ماحول میں عمل کرنے کو ہی کہتے ہیں. سنت کا احیاء مخالف ماحول میں سنت پر عمل کرنے کو ہی سنت کا احیاء کہتے ہیں. ایک سنت کے احیاء پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے. وہ شہیدوں کا ثواب جبھی تو ہوگا جبھی مخالف ماحول میں کرے گا، ورنہ موافق ماحول میں سنت عمل کرنا جہاد تھوڑا ہی ہے. جہاد تو مخالف ماحول میں عمل کرنے کہتے ہیں. یہاں تو ایک شہید کا بھی اجر نہیں ملنے کا اگر موافق ماحول میں سنت عمل کر رہا ہے. کہ سنت عمل کرو مخالف ماحول میں. اور رہا یہ کہ لوگ ہنسیں گے، تو اللہ نے فرمایا ہوا ہے انا کفیناک المستہزئین، کہ نبی جی آپ پر ہنسنے والوں کے لیے تو ہم کافی ہیں. لو، آپ پر ہنسنے والوں کے لیے ہم کافی ہیں. آپ تو اپنے طریقے پر رہیے، آپ تو اپنے طریقے پر رہیے. اس لیے کہ سنت پر ہنسنے والا وہ اس سنت پر عمل کرنے والے پر نہیں ہنس رہا ہے، بلکہ وہ خدا کی قسم براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنس رہا ہے. بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے، یہ بہت ڈرنے کی بات ہے. کسی سنت پر ہنسنے والا یا کسی سنت کا انکار کر دینے والا وہ براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنس رہا ہے. معمولی بات نہیں ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ اگر کسی سنت کا انکار کر دیا جائے، اگر کسی سنت کا انکار کر دیا جائے، بات توجہ سننا، اگر کسی سنت کا انکار کر دیا جائے تو بڑی بڑی قوتیں اور طاقتیں
بڑی بڑی قوتیں اور طاقتیں مسلمان کے اندر سے سلب کر دی جاتی ہیں، ختم کر دی جاتی ہیں. بہت اہم بات میں کر رہا ہوں. لوگ سنت کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ فرض ہے، سنت تو نہیں ہے. انکار کرنے میں بھی یہ سوچتے ہیں کہ کوئی فرض تو نہیں ہے، آپ کہہ رہے اس پر عمل کرو، فرض تو نہیں ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان صرف فرائض کو ادا کرے اور سنتوں کو چھوڑ دے تو یہ مسلمان غیروں میں پہچانا نہیں جا سکتا. پکی بات ہے. مسلمان کی امتیازی شان اتباع سنت میں ہے. کسی بھی سنت کو ہلکا سمجھ کر اس کا انکار کرنا یا اس کو چھوڑنا یہ بڑی بڑی صلاحیتوں کو اور بڑی طاقتوں کو سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ایک ضرورت کی لائن کی سنت، نماز کی لائن کی نہیں کہہ رہا ہوں، حج کی لائن کی نہیں کہہ رہا ہوں، روزے زکوٰۃ کی لائن کی سنت نہیں کہہ رہا ہوں. کھانا جو نبی کی بعثت کا مقصد نہیں ہے، جو نبی کی بعثت کا مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے. اگر اس لائن کی سنت کا بھی انکار کر دے تو بڑی بڑی قوتیں اور بڑی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. میں اس کو واقعہ عرض کرتا ہوں کہ نبی کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں قیامت تک اللہ تعالی نے اسلام کا رعب اتباع سنت میں رکھ دیا ہے. جو جتنا متبع سنت ہوگا باطل اس سے مرعوب ہوگا. یہ حقیقت ہے. جو جتنا متبع سنت ہوگا باطل سے مرعوب ہوگا، اور جو جتنا سنت سے دور ہوگا وہ باطل سے مرعوب ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالی نے سنتوں کا رعب رکھا ہے باطل پر. اللہ نے سنت کو رعب رکھا ہے باطل پر. یہ حقیقت ہے. یہ ایک مہینے کی مسافت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مہینے کی مسافت تک آپ کی مدد آپ کے رعب سے کی گئی ہے. ایک مہینے کی مسافت تک آپ کا رعب. جی ہاں. جو دو فوجی بازان سے، یمن کے گورنر بازان کی طرف سے آپ گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، وہ دونوں آپ کو دیکھ کر کانپنے لگے تھے. حالانکہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجے گئے کسرا کے حکم سے. دونوں دیکھ کر کانپنے لگے، آپ کو دیکھ کر کانپنے لگے. میں یقین سے عرض کر رہا کہ جس رعب سے آپ کی مدد کی گئی ہے، اللہ نے وہ رعب قیامت تک کے لیے آپ کی سنتوں میں رکھ دیا ہے. جتنا زیادہ سے زیادہ سنتوں کا پابند ہوگا باطل سے اتنا ہی مرعوب ہوگا، اور جو جتنا غیروں کے طریقوں پر ہوگا ایسے اغیار مسلمانوں سے مرعوب نہیں ہوں گے بلکہ مسلمان ان سے مرعوب رہیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی سنت کو ہلکا مت سمجھو، ورنہ بڑی بڑی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی. ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا تھا بائیں ہاتھ سے. کھانا کھا رہا تھا بائیں ہاتھ سے. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ.
حالانکہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بے شک سنت ہے۔ اس نے فوراً یہ جواب دیا آپ کی بات کو کاٹنے کے لیے، اس لیے کہ عام طور سے لوگوں کا مزاج بن گیا ہے کہ اگر کسی کو کسی غلط بات سے روکا جاتا ہے تو وہ یوں سوچتا ہے مجھے اس نے کیوں ٹوکا، مجھے کیوں روکا۔ وہ اس کو خاموش کرنے کے لیے اپنا کوئی جھوٹا عذر پیش کر دیتا ہے۔ یہ مزاج ہے لوگوں کا کہ ٹوکنے والے کو خاموش کرنے کے لیے کوئی جھوٹا عذر پیش کرو، یہ نہیں کیا بجائے اس کے کہ ہاں بھائی آپ نے مجھے بتلا دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے فرمایا ان سے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے کہا، جواب میں کہا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، تاکہ آپ کی بات کا جواب ہو جائے۔ ہاں بھائی ہمیں تو معلوم نہیں تھا آپ کا ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، چلیے عجیب بات ہے۔ اس نے کہا میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، آپ نے فرمایا اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ روایت میں ہے اس منٹ کے بعد، اس وقت کے بعد اس کا یہ ہاتھ کبھی اس کے منہ کی طرف نہیں اٹھ سکا، کہ روایت میں ہے ما منعہ الا الکبر، کہ اس نے تکبر کی وجہ سے اس سنت کا انکار کیا۔ میں اس کو عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی سنت کو ہلکا مت سمجھو، کسی سنت کو ہلکا مت سمجھو۔ اتباع سنت ہمارے ایسا مدد ہے، میرے کام کا مقصد ہی احیاء سنت ہے، میرے کام کا مقصد ہی احیاء سنت ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ صحابہ کی جماعت آپ کے پاس آئی، سر سے لے کر پیر تک وہ لوگ سنتوں میں ایسے مزین اور سنتوں سے ایسے بھرے ہوئے تھے کہ آپ دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ سب ایمان والے ہیں، یہ سب ایمان والے ہیں۔ فرمایا تم کیا ہو؟ سب نے کہا ہم سب ایمان والے ہیں۔ تو یہ لمبا واقعہ ہے جس میں انہوں نے اپنے ایمان کی علامتیں بیان کی۔ مجھے درج کرنا تھا اس سے کہ ظاہری حلیے سے معلوم ہوا کہ یہ ایمان والے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ایمان تو دل میں ہوتا ہے، ایمان تو دل میں ہوتا ہے، ظاہر میں کیا دیکھنا کہ نہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو عزیزو، یہ اس کام کا مقصد اتباع سنت پر اپنے آپ کو لانا ہے اور احیاء سنت پر آنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ سارا معاشرہ، سارے معاملات، ساری عبادات، ان سب کا قائم ہونا موقوف ہے دعوت کی سنت پر، کہ سب سے پہلے دعوت کو سنت پر لاؤ، سب سے پہلے دعوت کو سنت پر لاؤ۔ یہ سب سے بنیادی کام ہے کہ دعوت کی سنت کو زندہ کرو، کہ مسلمان اپنے دین کی دعوت پر آئے، مسلمان اپنے دین کی دعوت پر آئے، مسلمان عملی دین پیش کرے، یہ دعوت ہے کہ مسلمان عملی دین پیش کرے۔ اصل دعوت یہ ہے کہ مسلمان عملی دین پیش کرے۔ اس لیے کہ میں شروع سے عرض کر رہا کہ مسلمان کو اپنے دین پر چلنے میں جو اللہ تعالی کی طرف سے غیبی نصرت اور مدد ملے گی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت کو شرط قرار دیا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کا مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں اور تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ شرط رکھی ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، دین کی اصل نصرت وہ دعوت اللہ ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف لانا، یہ ہے نصرت، یہ ہے دین کی نصرت، کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف لاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کے لیے ایک محنت پر ڈالا تھا۔ اس زمانے میں
مسلمان نقل و حرکت کو چھوڑ کر یہ چاہتا ہے، بلکہ خیال یہ ہے کہ اب تو دین کے پھیلنے کے اسباب بہت ہو گئے ہیں، اب پھرنا ضروری نہیں ہے، کہ دین کے پھیلنے کے اسباب بہت ہو گئے، اب پھرنا ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر اللہ کے راستے میں پھرنا نہ ہوتا میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا، اس لیے کہ دین کا پھیلنا یہ نہیں ہے کہ آلات و ذرائع سے اسلام کو پھیلا دیا جائے، کہ دین کا پھیلنا تو مجاہدے پر ہے، اور مجاہدہ انسان کی صفت ہے، مجاہدہ انسان کی صفت ہے، دین کا پھیلنا مجاہدے پر ہے اور مجاہدہ انسان کی صفت ہے۔ جتنے بھی آلات اور ذرائع ہیں ان سے اسلام کی نشر و اشاعت خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مؤثر بھی نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ مجاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے ہدایت بھی نہیں ملتی اس سے۔ نورانیت اتباع سنت میں ہے، سنت خود دعوت دینے کو کہتے ہیں، سنت خود دعوت دینے کو سنت کہتے ہیں، خود دعوت دینے کو دعوت کہتے ہیں۔ اصل سنت دعوت کی یہ ہے کہ آپ خود دعوت دیں، اصل دعوت کی سنت یہ ہے کہ آپ خود دعوت دیں۔ اسے مولانا صاحب فرماتے تھے کہ رواجی طریقوں سے اگر دین کو پھیلایا گیا تو رواج ترقی کرے گا، دین ترقی نہیں کرے گا۔ کہ اگر دین کو پھیلانے میں رواج کا استعمال کیا گیا تو رواج ترقی کرے گا، دین ترقی نہیں کرے گا۔ دعوت کہتے ہی اس کو ہے کہ آپ خود دعوت دیں، بھلائی کا حکم کرنا اس کا اپنا فعل ہے، برائی سے روکنا اس کا اپنا فعل ہے۔ یہ امت خیر امت جب ہو سکتی ہے جب یہ اس کام کو خود کرے۔ میرے دوستو عزیزو، تحریر عمل نہیں ہے، تحریر عمل نہیں ہے، تحریک عمل ہے، تحریک عمل ہے، تحریر عمل نہیں ہے، تحریک عمل ہے۔ جس وقت اس زمانے میں دین کی اشاعت کے لیے مسلمان سمجھتا ہے کہ ایک چینل بھی ہو جس سے اسلام پھیل جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے نماز کے لیے جمع کرنے کے واسطے اس زمانے کے حالات پیش کیے کہ جی ہم سارنگی بجا دیں یا ڈھول بجا دیں، لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ فرمایا نہیں، یہ طریقہ یہود کا ہے، یہ طریقہ نصارہ کا ہے۔ ایک آدمی جائے سب کے گھروں پر نماز کی دعوت دے کر سب کو نماز کے لے کر آئے، یہی عمل کرو۔ صحابہ کے لیے مشکل تھا یہ۔ جب اس طرح عمل ہوتا رہا اس مشقت کے ساتھ، اللہ تعالی نے اس پر اذان جیسی دعوت تامہ اس پر عطا فرمائی کہ تم نے رواجی شکلوں کو چھوڑ کر محنت کا راستہ اختیار کیا۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ اسلام کے پھیلنے کا جو سب سے بنیادی سبب ہے وہ مسلمان کا اسلام کو لے کر